السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب چینل پہ۔ کوئکلی کچھ خبریں اور کچھ اپڈیٹس اور کچھ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو خبر آئی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے، ایکس جس کو اب کہا جاتا ہے، اس سے ایک ٹویٹ آیا پاکستان تحریک انصاف کا کہ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت کو چکدرہ سے باجوڑ کنونشن میں شرکت کے لیے وہ جا رہے تھے تو راستے میں اغوا کر لیا گیا، وہ کڈنیپ ہو گئے یا وہ اریسٹ ہو گئے۔ اور پھر مزید اس ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کے پریشر ٹیکٹکس قابل قبول نہیں ہیں، یہ پری پول ریگنگ کے مترادف ہے، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے۔ لیکن کے پی کے پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ آیا کہ انہوں نے گرفتار نہیں کیا ہے شیر افضل مروت کو، انہوں نے اس دعوے کی تردید کی، اور ڈی آئی جی مالاکنڈ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، اور ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جو خبر اب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو روکا گیا تھا چیک پوسٹ کے اوپر، اور اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر روکنے کے بعد شیر افضل مروت کو ریلیز کر دیا گیا تھا، تو وہ وہاں سے ریلیز ہو گئے ہیں چیک پوسٹ پر روکے جانے کے بعد۔ یہ ابھی تک کی خبر ہے کہ وہ ریلیز ہو گئے۔ اب وہ ریلیز ہونے کے بعد سامنے واپس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ اگر تو وہ سامنے واپس آ چکے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو چیک پوسٹ پر روکا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا تھا تو سرٹنلی ہی شوڈ اپیئر بیفور دا میڈیا، اور اگر وہ میڈیا کے سامنے اپیئر نہیں ہوتے ہیں اور غائب ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پتہ ہی کچھ نہیں، وہ اغوا ہو گئے، تو وہ بات پھر سرٹنلی درست ثابت ہوگی۔ لیکن اب کچھ گھنٹوں میں میرے خیال میں یا کچھ ٹائم میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اصل سچویشن ہے کیا۔ تو ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے شوکت ترین نے، جو عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ تھے، پاکستان کے وزیر خزانہ تھے، 2021 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ سینٹ میں آئے تھے، 2022 تک وزیر خزانہ کے طور پہ ذمہ داری سر انجام دی، اور ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ایون کہ 9 مئی کے بعد بھی کھڑے رہے ہیں۔ اور عمران خان جب زمان پاک میں تھے گرفتاری سے پہلے تو وہ جو زوم میٹنگ کرتے تھے اپنی سی ای سی سے، اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے جو باتیں ہوتی تھیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی وفد کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اس میں ابھی تک شوکت ترین صاحب ایک اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب جا کے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ سینٹ بھی چھوڑ رہے ہیں اور پی ٹی آئی بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ شوکت ترین صاحب کا اپڈیٹ ہے جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ اچھا جی، اب ایک چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، ایک کلپ میری نظر سے گزرا، ارشاد بھٹی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس میں، جب میں تھا ایکسپریس میں تو وہ اسلام آباد میں بیورو چیف تھے، میرے خیال میں ابھی بھی اسلام آباد میں بیورو چیف ہے ایکسپریس میں، تو ان دونوں کے درمیان ایک چپکلش ہوئی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، اور اس میں پہلے عامر الیاس رانا صاحب نے کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے اور پھر بھٹی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا اور وہ غصے میں بھی آ گئے۔ لیکن اس سے پہلے خیر وہ تو ایک چپکلش ہوئی، لڑائی ہوئی، اور وہ عامر الیاس رانا صاحب کی تھوڑی عادت ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور پرووک کرتے ہیں اگلے کو، میں نے انہیں اکثر دیکھا ہے پرووک کرتے ہوئے، اور بہت سارے لوگ بہت دفعہ ان کو اوائڈ کر جاتے ہیں، لیکن ایونچولی لوگ آ کے پھر جواب دے بھی دیتے ہیں۔ بہرحال لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس لڑائی سے پہلے جب عامر الیاس رانا بولنا شروع ہوئے تو وہ جج ارشد ملک کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں بھٹی صاحب اس سے پہلے اپنی گفتگو میں ان کا ذکر کر چکے۔ جج ارشد ملک آپ کو یاد ہے کہ کون تھے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی۔ وہ جو گفتگو عامر الیاس رانا نے کی ہے اس میں براہ راست انہوں نے ایجنسیوں کے اوپر انگلی اٹھائی ہے۔ جو گفتگو کی ہے وہ ذرا، اور پھر اس کا میں تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اگر عامر الیاس رانا یہ گفتگو کریں تو اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آ رہا فی الحال ایجنسیز کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف والے اگر ایجنسیز کے حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے ایسی گفتگو یا اس سے بہت کم لیول کی بھی گفتگو کریں تو بہت شدید رد عمل سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آگے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ایجنسیز کے لیے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ گفتگو کی کیا گئی ہے۔
उन्होंने बोला जी कि अरशद मलिक को फैसले से 2 दिन पहले उठाया था एजेंसियों ने। अब ये आमिर इलियास राना ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ एग्जैक्टली जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बोले कि जज अरशद मलिक को फैसले से 2 दिन पहले उठाया था एजेंसियों ने, यानी कि जो फैसला उन्होंने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था, ले गए थे, उनसे फैसला लिखवाया। ये नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं कि एजेंसियों ने जज को उठाया, ले गए और जज से फैसला लिखवाया। फिर वो कहते हैं जी मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, उन्होंने रात को 2 बजे एक शख्स को फ़ोन करके बताया, यानी कि जज साहब ने, जज अरशद मलिक मरहूम ने रात को 2 बजे फ़ोन करके एक शख्स को बताया कि मैं सज़ा दूंगा एक केस में मैं सज़ा दूंगा, दूसरे में ये कमी होगी क्योंकि मुझे फिलानी वीडियो की वजह से ब्लैकमेल किया गया और लिखा हुआ फैसला दिया गया। ये आमिर इलियास राना साहब की गुफ्तगू है। एक दफ़ा दोबारा मैं थोड़ा इसको समराइज कर दूं कि वो कहते हैं कि जज अरशद मलिक ने रात को फ़ोन करके 2 बजे किसी शख्स को बताया बकौल आमिर इलियास राना के कि एक केस में मैं सज़ा दूंगा, दूसरे में ये कमी है या कमी होगी क्योंकि मुझे फलानी वीडियो मेरी दिखा के ब्लैकमेल किया है एजेंसियों ने बकौल आमिर इलियास राना के, और उसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ और ब्लैकमेल हुआ और लिखा हुआ फैसला मुझे दिया गया। अब ये कोई छोटी गुफ्तगू नहीं है, ये किस मुल्क में हो सकता है आप मुझे बताएं, जहाँ कानून नहीं होगा, आइन नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये उसी मुल्क में हो सकता है। और अगर आमिर इलियास राना इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं एजेंसीज के ऊपर कि वो अगर तो ये दुरुस्त है, मिसाल के तौर पे अगर ये सच है तो फिर तो पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर ये गलत है तो ये एजेंसीज के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन सवाल ये है कि जब आमिर इलियास राना ये गुफ्तगू करें, इतने संगीन इल्ज़ामात लगाएं एजेंसीज के ऊपर कि जी एजेंसीज ने एक सिटिंग जज को उठा के मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उसे लिखा हुआ फ़ैसला दिया और फिर उस जज ने वो फ़ैसला सुना दिया और इस तरह मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, तो क्या इससे एजेंसी का नाम बदनाम नहीं हो रहा? क्या इससे एजेंसियों की साख मुतासिर नहीं हो रही? क्या इससे अवाम नहीं सोचेंगे कि ये क्या काम हो रहा है, अदालतों में तो इंसाफ होना चाहिए और जज को एविडेंस के मुताबिक और कानून इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाया जाए? नुकसान हो रहा है लेकिन शायद बॉदर नहीं किया जा रहा क्योंकि फोकस दूसरी तरफ है। जब इस तरफ फोकस था तो इधर किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जा रही थी, अब उस तरफ फोकस है तो उधर बिल्कुल ही रायत नहीं दी जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एजेंसीज हमें बड़ी अजीज़ हैं, इदारा हमें बड़ा अजीज़ है, उसका बड़ा एक वक़ार है, उसकी ताकत है, उसकी एबिलिटी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं और वो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन भी हैं। और अगर वो इस तरह कंट्रोवर्शियल होंगे या होते चले जाएंगे और अगर पीटीआई वाले उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो रद्द अमल दे रहे हैं, पीएमएलएन के प्रो पीएमएलएन माइंडसेट वाले लोग बात करें और वो रद्द अमल भी ना दें क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे शायद साख उनकी मुतासर नहीं हो रही है। साख तो मुतासर हो रही है, ये उस टाइम के डीजीसी की साख मुतासर नहीं हो रही है। यानी कि मिसाल के तौर पे आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये तो इदारा बड़ी अच्छी तरह से इदारे को समझना चाहिए कि अगर बात हो रही है तो ये उस टाइम के जो करता धरता लोग थे, ये सिर्फ उनकी साख नहीं हो रही है ख़राब, और उनकी अगर हो भी जाएगी तो वो रिटायर्ड लोग हैं, उससे क्या इतना फ़र्क पड़ता है। ये इदारे की साख ख़राब होगी, एजेंसियों की साख ख़राब होगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर तो मतलब कि कोई कानून ही नहीं है, और अगर गलत है तो फिर बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है उनके इमेज के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एजेंसियों की इजाज़त के बगैर या इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर आमिर इलियास राना साहब नेशनल टेलीविज़न पर आकर बोल सकते हैं। और अगर वो बोल रहे हैं और उनकी इजाज़त से बोल रहे हैं तो उनकी जो प्लानिंग है वो मुझे समझ इस वजह से नहीं आ रही है, या वो मुझे इस वजह से ठीक नहीं लग रही है कि उनको अगर लगता है कि इस तरह से मियां नवाज शरीफ का इमेज बहाल हो सकता है, एट व्हाट कॉस्ट? उनके अपने इमेज को रूइन करके उस कॉस्ट पे बहाल हो सकता है, तो उसकी इजाजत दी जा रही है।
لیکن دوسری طرف کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ کبھی کہیں پہ آپ سکرو ٹائٹ کر دیں بہت اور کبھی کہیں پہ بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور اس کے بعد میں دیکھیں ضرورت کے مطابق ادھر بھی ٹائٹ کرنا ہو کر دیں, پہلی جگہ سے ڈھیلا کر دیں, یہ وقتی طور پر بہت سارے اہداف مکمل اس سے آپ کو لگتا ہے کہ ہو بھی جاتے ہیں, لیکن اس کا ان دا لانگ رن نقصان ہے ریپوٹیشن کو, کریڈیبلٹی کو. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے ادارے اس بات کو سمجھتے ہوں گے اور جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ کرے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے معاملات آئین اور قانون کے دھارے میں لے کر آئیں, دائرے میں لے کر آئیں. اور اس طرح کے معاملات, اگر تو یہ واقعہ درست ہے تو ایسے واقعات بالکل نہیں ہونے چاہیے, اور اگر غلط ہے تو پھر اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے ایجنسیوں کے خلاف, اور ان پہ کیچڑ نہیں اچھالا جانا چاہیے. ان اینی کیس اس کا نوٹس میں سمجھتا ہوں کہ لینا بنتا ہے. تو ایک یہ چیز. اچھا, اگلی بات اگر آپ کو کوئی خبر دے اور تو وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور کیونکہ بات ہو رہی ہے ایجنسی کی تو ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایف آئی اے, ڈی جی پی ٹی اے, ان تینوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 10 دن میں رپورٹ جمع کرانے کا کہا ہے کہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسا کی آڈیو ریکارڈنگ کس نے لیک کی, سب سے پہلے کس نے لیک کی. انہوں نے کہا جی تمام دستیاب ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے اور یہ کھوج لگایا جائے کہ یہ آڈیو سب سے پہلے کس نے لیک کی ہے. اور ڈی جی پیمرا کو بھی عدالت میں طلب کر لیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ لے کر آئیں اپنے ساتھ اور ہمیں بتائیں کہ کیا قومی میڈیا پہ ایسی آڈیو لیکس نشر ہو سکتی ہیں کہ نہیں. تو ڈی جی پیمرا صاحب جو ہیں جا کے جواب دیں. ویسے وہ نوٹیفیکیشن تو بڑے نکالتے ہیں میڈیا کے لیے, اینکرز کے لیے, یہ نہیں کہہ سکتے, وہ نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا, لیکن اس چیز کا جواب جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیں. آئی ہوپ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ پوچھے ڈی جی پیمرا سے کہ کس قانون کے تحت یہ میڈیا پہ نشر ہوئی ہے, ایک غیر قانونی چیز جو کہ غیر قانونی طور پہ سرفس ہوئی ہے, اور دوسرا اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کا اب اس کے ریپرکشنز کیا ہیں, اس کے نتائج کیا ہوں گے, یہ ڈی جی پیمرا سے پوچھا جانا چاہیے. تو ایک یہ خبر ہے, اب سماعت 20 دسمبر تک کے لیے اس کی ملتوی ہو گئی ہے. ایک اور خبر آپ کو دیں کہ فوجی عدالتوں کے خلاف جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل حکومت کی طرف سے داخل کی گئی تھی, وہ 13 دسمبر کو سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے. تو یعنی کہ وہ فیصلہ کہ فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی ہیں, اس کو چیلنج کیے جانے والی اپیل کی سماعت اب 13 دسمبر کو سپریم کورٹ میں ہی ایک لارجر بینچ کرے گا. اور اس کے علاوہ جہانگیر خان ترین اور شہباز شریف کی ملاقات ہو گئی ہے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, لیکن نمبر گیم جو ہے اس کے اوپر ابھی کام باقی ہے, وہ کیا جائے گا اور وہ ہو ہی جائے گا. اور اس طرح سے اب جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی ایونچولی آئی پی پی پہلے بہت زیادہ ہوا میں تھی کہ پتہ نہیں ہمیں کیا مل جانا ہے, وزارت عظمیٰ سے لے کے وزارت اعلیٰ تک کے خواب دیکھے جا رہے تھے, لیکن اب جو صورتحال موجودہ ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ آئی پی پی کو ایک چھوٹا سا فیکشن کے طور پہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا اقتدار میں, اور چند سیٹیں پنجاب میں اور چند سیٹیں وفاق میں دے دی جائیں گی اور چند وزارتیں دے دی جائیں گی, اور میرے خیال میں اسی میں وہ خوش ہیں, اور اتحادی کے طور پہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لگے رہیں گے, پی ایم ایل این کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتحادی جہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ حکومت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس پہ میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ اب اس ویلاگ میں وقت کم ہے میں نہیں کروں گا, اور کیونکہ ابھی صرف ایک وہ آیا ہے, پرومو آیا ہے اس پوڈ کاسٹ کا عمران ریاض خان صاحب کا, تو اس میں جو جتنا میں نے دیکھا ہے وہ چند سیکنڈز کا, 10-15 سیکنڈز کا, اس میں جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ اس سے بہت بہتر ہے جس سچویشن میں شروع میں وہ ریکور ہوئے تھے, اس سے بہت بہتر ہیں ماشاءاللہ, اور بڑی اچھی بات ہے, مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. تو اب تو کافی نارمل لگ رہے ہیں اس میں گفتگو کرتے ہوئے, لیکن وہ ڈیٹیلڈ پوڈ کاسٹ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی ان کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ پرومو میں ایگزیکٹ آپ کو اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ جب آئے گا تو وہ ڈیٹیل سن کے جو ہے نا پھر میں اس کے اوپر تجزیہ کروں گا. بٹ اٹس گڈ ٹو سی ہم بیک آن دی ڈیجیٹل میڈیا, اور اس میں وہ یہ بھی دکھا رہے تھے کہ جی یہ موبائل پہ میں نے ٹاکیاں شاکیاں پھیلنی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آئیں گے, اور اچھی بات ہے, آنا چاہیے.
اور میری نیک تمنائیں ان کے لیے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.